یہ کہا جا سکتا، سوال یہ ہے کہ جہاں تک الہ آباد کے خطبے کا تعلق ہے، آپ اس بات پر بھی غور کریں، یہ پاکستان کس نے بنایا؟ میں تو کہتا ہوں ہندوؤں نے بنایا ہے، یہ ہم نے بنایا ہی نہیں، ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز کر سکیں۔ اچھا، میرا استدلال یہ ہے کہ اس طرح ہندوؤں نے بنایا ہے کہ جہاں تک الہ آباد کا خطبہ ہے اس میں تو علیحدگی کا تصور ہی نہیں ہے۔ اچھا، وہ الہ آباد کا خطبہ آپ ایک طرف رکھیں اور کیبنٹ مشن پلان جو جنہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا اس کو رکھیں، وہ بالکل وہی ہے، یعنی اٹ واز فل اٹانومی ود ان دی انڈین یونین، یہ تصور تھا جو جنہوں نے قبول کیا اور نہرو نے ریجیکٹ کیا۔ اب ہندو خود مان رہے ہیں، جسونت سنگھ کی کتاب پڑھیں، مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب انڈیا ونس فریڈم کا وہ حصہ پڑھیں جو انہوں نے کہا تھا کہ میری موت کے بعد شائع کیا جائے، سارے اس بات کو وہ تسلیم کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں تھا۔ اب بھی کینیڈا میں جو مونٹریال والا ایریا ہے جس کو کیوبیک کہتے ہیں، دیٹ از فرینچ کینیڈا، اس کی اٹانومی، فل اٹانومی وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ نیا تھاٹ جمہوریت میں یہ نہیں ہے، یہ ایک طرح کی فیڈریشن کا تصور ہے۔ آپ ایسی فیڈریشن کی طرز پہ بھی سوچ سکتے ہو، یونین رکھ سکتے ہو، بلکہ میری تو ایک یہ تجویز ہے، میرے کو سیاست سے تعلق نہیں، لیکن یہ ایک کیجیے فکری تجویز ہے کہ ہمیں دنیا اسلام کو چھوڑنا چاہیے۔ دے شوڈ پروسیڈ ود دیئر اون فیوچر، ہمارے ساتھ ان کی کہیں بھی مطابقت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ریجن میں کم از کم، اگر انڈیا کشمیر کو وہ اسٹیٹس دینے کو تیار ہو جائے جو اس وقت نیپال کو ہے یا بھوٹان کو ہے، تو ہم اپنا حصہ اس کشمیر میں شامل کر دیں، لیٹ کشمیر بھی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، اور وہ انڈیپینڈنس اسی طرح کی ہو جیسے نیپال کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، جیسے بھوٹان کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ پھر پاکستان، انڈیا، سری لنکا اینڈ اف پاسبل یہ کس کا نام ہے بنگلہ دیش، یہ جمع ہو کے وائی کانٹ دے میک اے کائنڈ آف یورپین یونین؟ ہم اپنی انڈین یونین، یا کہہ لیں کیا اس کو کہتے ہیں جی، کیا یہ کیا علاقے کہلاتے ہیں؟ نہیں، سارک کہتے ہیں ان کو، کیا کہتے ہیں؟ سارک یونین کیوں نہیں بنا سکتے؟ اور چائنا اور رشیا اس کو گارنٹی کر دیں۔ انڈیا کو ویسٹ تیار کر رہا ہے چائنا کے خلاف لڑانے کے لیے تاکہ ان کے بندے مارے جائیں، اور انڈیا سے اب روس کے بھی فاصلے ہوتے جا رہے ہیں اسی بنا پر، کیونکہ یہاں پر امریکہ انویسٹ کر رہا ہے۔ تمہارے آپ لوگوں کے ساتھ تو انہوں نے اس لیے ساتھ رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے، آپ چائنا کے بہت قریب ہیں، جب چائنا سے کوئی بات چیت کرنی ہوتی ہے تو وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ کا رستہ استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو اس لیے وہ نوٹس میں لے کے رکھا ہوا ہے، نہیں تو دے وڈ ہیو اگنورڈ یو، دے کین ڈو دیٹ وین ایور اٹ سوٹس دیم۔ لیکن اگر فرض کیجئے یہ یونین وجود میں آ جاتا ہے تو وی وڈ ناٹ بی ڈیپینڈنٹ اینی مور آن دا ویسٹ، اور اف وی وڈ بی ڈیپینڈنٹ اٹ ول بی اونلی ان ریسپیکٹ آف، اب آپ کے ہاں ایچ ایس این کالج میں بھی چائنیز لینگویج سیکھنی نیسیسری ہو گئی ہوئی ہے، یہی چیزیں آپ چائنا سے سیکھ سکتے ہو، یہی چیزیں آپ جاپان سے سیکھ سکتے ہو، اور اگر ویسٹ آپ کو نہیں ایکسیپٹ کرتا تو یو کین ڈو دیٹ، مگر آئی وڈ لائک ٹو بریک ریلیشنز ود دا ویسٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے تعلق قائم رکھتے ہوئے بھی سیاسی طور پر یہ یونین اپنی اغراض کی خاطر بنا سکتے ہیں۔ آپ کے خیال میں وہ ایک مثبت قدم ہو، اس میں صرف انڈیا، کیونکہ لارجسٹ اسٹیٹ اس میں انڈیا ہے، اور یہ ان یوزول پوزیشن ہے، وہاں پر اس طرح کی لارجنس نہیں ہے، وہ تقریباً سارے یورپین جو یونین کے ممبرس ہیں وہ سارے ایک کائنڈ آف ریسٹرکٹڈ اسٹیٹس ہیں، یہاں انڈیا بہت بڑا چنک ہے۔ اگر انڈیا اس میں کشمیر کو اس طرح کی آزادی دینے کو تیار ہو جائے تو پاکستان کو بھی اپنا حصہ ان کو دے دینا چاہیے۔ آزاد کشمیر از مور ایکسیپٹیبل ان دس اسکیم دین ہیونگ انسسٹنگ آن یونائٹنگ کشمیر ٹو یور سیلف۔ آپ کے ساتھ مل کے وہ کیا کریں گے؟ آپ کی کیا حالت ہے؟
میں تو اگر کشمیری ہوں اگرچہ ہوں لیکن اگر میں کشمیر کا باسی ہوں تو آئی وڈنٹ لائک ٹو جوائن ود پاکستان. آئی رادر لائک ٹو بی انڈیپینڈنٹ. اور انڈیپینڈنس کو اور یہ کشمیر اگر انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے اور آپ چاروں ہندوستان پاکستان چائنا اور رشیا اس کو ایکسیپٹ کر دیتے ہو یہ تو سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے. اس ٹورزم کے لیے سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے. اتنی بڑی قوت بن سکتا ہے. اس کا تو بڑا فیوچر ہے. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ یونین کسی طرح وجود میں آ سکتی ہے مگر یہ یونین آپ کو وجود میں ملا نہیں لانے دے گا کسی صورت میں, چونکہ یہ ایک طرح سے سیکولرزم ہوگا. بیکاز دس وڈ ان فیکٹ اماؤنٹ ٹو ہیونگ ریلیجن ایز اے پرسنل افیئر. اور اب بھی آپ کا اٹس اے پرسنل افیئر لیکن آپ ایکسیپٹ نہیں اس کو کرتے. یہ سارے جھوٹ جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ مکر و فریب جو ہے. اس بات کو اور انداز سے پوچھ لیتے ہیں آپ کے ڈاکٹر صاحب, آپ چونکہ عینی شاہد بھی ہیں پاکستان موومنٹ کے, پاکستان کو بنتے ہوئے آپ نے دیکھا, تو کیا میں پاکستان وہ پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا یا اس کے کوئی اور معاشی محرکات تھے جس کی وجہ سے ہمیں علیحدہ ہونا پڑا ہے؟ نہیں, لا الہ الا اللہ کو تو استعمال آپ نے کیا ہے. اس کے لا اللہ تو یہ تو کشمیر کے جو شاعر ہیں وہ جو جس نے لا الہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بنایا, یہ کشمیری شاعر ہیں سیال کوٹ کے. میرے دوست تھے بیچارے, اب تو فوت ہو گئے ہیں جاننے والے. تو یہ اس قائد اعظم کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ بنا تھا ایز ہوم لینڈ فار مسلمس. لا الہ کہنے والوں کے لیے یہ ایک علاقہ جو تھا جہاں ان کی اکثریت ہے, یہ تجویز کیا گیا تھا کہ ان کو یہاں پہ اٹانومی دی جائے, فل اٹانومی دی جائے. تو اب اس کے متعلق آپ اس کے پس منظر کے متعلق یہ کہہ سکتے ہو کہ اسلامزم جو اس میں داخل ہوا ہے دیٹ واز اے کائنڈ آف ریکنسائلنگ سم تھنگ وچ از انٹائرلی ماڈرن اینڈ ویسٹرن ود اے ٹریڈیشنل تھنکنگ. یہ تصور جو اسلامک نیشنلزم کا ہے یہ متضاد دو چیزوں کا مرکب ہے. ایک طرف تو نیشنلزم ہے, نیشنلزم ٹوٹلی ویسٹرن, اور جو ویسٹرن نیشنلزم ہے وہ ٹوٹلی سیکولر ہے. اٹس اے یونٹی آف ہیومن بینگز آن دا بیسس آف کامن لینگویج, کامن ٹیریٹری, کامن ریس, یہ ہے. اچھا, اب آپ نے اس کو کامن اسپرچل ایسپریشن ساتھ شامل کر دیا. سو آپ کہتے ہیں کہ بھئی اگر کامن ریس, لینگویج اور ٹیریٹری کی بنیاد پر ہم ایک ہو سکتے ہیں کہ وائی ناٹ آن دا بیسس آف کامن اسپرچل ایسپریشن. جواب ریزنیبل ہے. سو آپ نے ایک جدید ویسٹرن کانسیپٹ کو اسلامائز کر دیا ہے, یعنی اس کے ختنے کر دیے ہیں. یعنی نیشنلزم کے ختنے کر کے تو پاکستان بنا لیا. اچھا, اب یہ اسلامائزیشن ہو گئی اس کی نیشنلزم کی, اس کی بنیاد پر آپ نے ایک قوم وجود میں لا دی, اور قوم وطن سے پہلے وجود میں آ چکی. قائد اعظم کے الفاظ ہیں کہ نیشنز ڈو ناٹ ایگزسٹ ان دی ایئر, اٹ ریکوائرز ٹیریٹری ایز ہوم لینڈ. اچھا, تو اب یہ پاکستان تو اس وجہ سے بنا ہے, اور اس میں بھی جس سٹیجز سے یہ گزرا ہے, مثلا اب جو الہ آباد والی سٹیج ہے خطبے کی, اس میں تو دیر آر کامن آرمیز, ہندو اور مسلمانوں کی کامن آرمیز ٹو ڈیفینڈ دا ویسٹرن بارڈر فرام دی انفلٹریشن آف دی اینمی آرمیز. یہ تصور ہے اقبال کا کہ اس زمانے میں ہمیشہ حملہ آور اس طرف سے آتے تھے, وہاں پر فوجیں پروٹیکٹ کریں ہندوستان کی, ہندو اور مسلمان اکٹھے. اور پھر what he is thinking in terms of is exactly what is the cabinet mission plan, autonomy in specified areas. اچھا, جن پر سب سے زیادہ مسلم لیگ کاؤنسل میں اس وقت اعتراض کرنے والے ایک شاعر تھے. کون؟ جن کو اب ایم کیو ایم والے کہتے ہیں کہ جی ہمارا قومی شاعر تو یہ ہے, حسرت موہانی. حسرت موہانی نے قائد اعظم کو مذاق کے طور پر اور تانے کے طور پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وی آر کمیٹڈ فار پاکستان ایز اے سیپریٹ اسٹیٹ, اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم یہ کیبنٹ مشن پلان ایکسیپٹ کر لیں, انڈین یونین اٹانومی ود ان, فل اٹانومی ود ان انڈین یونین, تم ہمیں کہہ رہے ہو ایکسیپٹ کر لو. تو قائد اعظم نے جواب دیا تھا کہ یو آر گینر ان دس وے بیکاز یو آر گیٹنگ فل پنجاب
یو آر گیٹنگ فل بنگال، کیونکہ اس وقت تو پارٹیشن کا مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن اس وقت کے بھی اعتراض کرنے والے مسلمان ہی تھے جو ان کی مسلم لیگ کاؤنسل میں جنہوں نے اعتراض کیا. اٹ واز اوور رولڈ بیکاز قائد اعظم سیڈ کہ نہیں اس کو قبول کریں، ہم اس میں فائدہ ہے. اس پر اب ہمارے جو بعض کرٹکس ہیں، یہ جو خاتون اس وقت لیکچر دے رہی ہیں لمس میں، عائشہ جلال، انہوں نے لکھا ہے کہ قائد اعظم نیور بلیوڈ ان پاکستان، ہی واز یوزنگ اٹ اونلی ایز اے بارگین کاؤنٹر. دیکھیں نا اب اس کا نتیجہ نکل رہا ہے. اچھا اب جسونت کہہ رہا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، اس وقت ہم مان لیتے تو ہندوستان میں ضرورت ہی نہ ہوتی پاکستان بنانے. اب میرے جیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی پاکستان تو آپ نے بنایا، یہاں انڈین چینل ایک آئی، بڑا لمبا انٹرویو میرے ساتھ کیا. میں نے کہا جی ہم نے تو پاکستان نہیں بنایا، آپ نے بنایا، پنڈت نہرو نے بنایا، پٹیل نے بنایا، ہم نے تو نہیں بنایا. ہم تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، بغلگیر ہونا چاہتے تھے آپ سے. ہی ریکارڈڈ اٹ.